السلام علیکم. آج 5واں لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن / مینجمنٹ کا. امید ہے آپ نے پچھلے 4 لیکچرز جو ہیں وہ پریپیئر کیے ہوں گے, آپ اس پہ پوری طرح تیار ہوں گے, اور 5واں لیکچر اس وقت ہی آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ نے اپنے پچھلے 4 لیکچرز جو ہیں ان پہ غور کیا ہوگا. اس سلسلے میں آج یہ میں بتاتی چلوں کہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ بیہیورل اسکول اور سسٹم اسکول کو ہم ختم کریں اور اپنے نیکسٹ لیکچر میں ایوولوشن کا ٹاپک جو ہے اسے ختم کریں. اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے چلوں, شروع میں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے کورس نوٹس پہ توجہ دیجیے, لیکن یہ محسوس کیا گیا کہ ایک بیسک کوئی ٹیکسٹ بک ضرور ہونی چاہیے, جس کا ذکر میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا. 2 ٹیکسٹ بکس آپ کو میں پرسکرائب کر رہی ہوں, ایک پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہے اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کے کانٹیکسٹ میں لکھی گئی ہے. جو اب تک ہم کروا چکے ہیں ٹاپکس کور, اس میں یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو بیسک ٹیکسٹ بکس آپ کے سامنے ہیں. سلطان خان کی کتاب ہے پبلک ایڈمنسٹریشن وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان, اور نیگرو اینڈ نیگرو کی کتاب ہے ماڈرن پبلک ایڈمنسٹریشن, یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریفرنس میں ہے. یہ دونوں کتابیں آپ کو لائبریریز میں مل جائیں گی. خان سلطان کی کتاب جو ہے وہ آپ کو بآسانی بازار سے مل سکتی ہے. نیگرو اینڈ نیگرو کی کتاب میرا خیال ہے نسبتاً مہنگی ہوگی, اس لیے اگر آپ کو لائبریری سے مل جاتی ہے تو بہت اچھا ہے. دونوں کتابیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا آپ کو پہلے بھی کہ اخبار پڑھتے رہیں اور لیکچرز جو ہیں ان کو دھیان سے سنیں. زیادہ تر چیزیں جو ہیں آپ کو لیکچرز میں مل جائیں گی, لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو ان کے جوابات آپ کو ان کتاب میں سے مل جائیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. اس کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کلاسیکل اسکول ہم کروا چکے ہیں, ہیومن ریلیشنز پارٹلی زیادہ تر ختم کروا لیا ہے. آج صرف ہربرٹ اے سائمن کے بارے میں جو ان کی تھیوری ہے, جو انہوں نے مین ان کا فوکس آف انالیسز آف آرگنائزیشنز ہے, وہ ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم بیہیورل اسکولز کے اوپر آ جائیں گے اور پھر سسٹم اسکولز, اور ان کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر میں کہ ہم نے ان سے کیا کنکلوڈ کیا ہے جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. ہربرٹ اے سائمن, آپ کے سامنے ان کی کتاب کا نام ہے ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر. ہربرٹ سائمن نے اپنا جو مین فوکس ہے وہ 3 باتوں پہ دیا. 2 چیزیں, 2 پوائنٹس جن کے اوپر انہوں نے ایمفسائز کیا. ایک تو تھا اسٹڈی آف بیوروکریسی, یعنی انہوں نے بیوروکریٹک آرگنائزیشنز کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی اور یہ جاننا چاہا کہ اس میں ڈسیزنز جو ہیں وہ کس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں. دوسری چیز جس کو انہوں نے ایمفسائز کیا وہ یہ تھا کہ ہیومن ایلیمنٹ ان دی آرگنائزیشن, ہاؤ پیپل آر موٹیویٹڈ اینڈ واٹ آرگنائزیشنز شوڈ ڈو ٹو انکریز دی جاب سیٹسفیکشن آف امپلائیز ان دی آرگنائزیشن. تیسرا پوائنٹ جو ان کا ڈسیزن میکنگ کے اوپر ہے, یہ اسی جو انہوں نے ڈسیزن میکنگ کی تھیوری جو ہے اس کو الیبوریٹ کیا, اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت سی باتیں جو میں آگے چل کے ابھی اپنے لیکچر میں بتاؤں گی. ان کے اس ڈسیزن میکنگ کے اوپر انہیں اس اپنے کام کے اوپر, اپنی ریسرچ کے اوپر جو ہے نوبیل پرائز ملا 1970s میں, اور ان کا یہ جو تھیوری تھی ڈسیزن میکنگ کی وہ مشہور ہوئی. ڈسیزن میکنگ کے بارے میں ہربرٹ اے سائمن کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ آرگنائزیشنز میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ فیصلے, یعنی یہ بہت ایک اہم ایلیمنٹ ہے ڈسیزن میکنگ, یعنی ڈسیزن میکنگ is a very important element in the organization because most of the actions in the organizations are based on how decisions are made. So Herbert A. Simon said that most of the time decisions are made on the rational ground. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ ریشنل ڈسیزن میکنگ کیا ہوتی ہے. ریشنل ڈسیزن میکنگ کے اگر ہم سٹیپس دیکھیں, جو کہ ہم تفصیل سے جب ہم ڈسیزن میکنگ کا ٹاپک پڑھیں گے تو زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے, لیکن اب
اس موقع پر میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ریشنل ڈیسیژن میکنگ وہ ڈیسیژن میکنگ کا طریقہ ہے جس میں جو ڈیسیژن میکر ہے یعنی فیصلہ کرنے والا یا مینیجر جو ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ پرابلم کیا ہے جس کے اوپر اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر ہم ڈیسیژن میکنگ کا ایگزامپل لیں تو مثال کے طور پہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے، تو آپ اس فیصلے میں سب سے پہلے یہ سوچیں گے کہ آپ کو جو سبجیکٹ پڑھنا ہے وہ کون کون سے سبجیکٹس اویلیبل ہیں۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ جو سبجیکٹ آپ پڑھنا چاہیں گے اس میں سے کون سے سبجیکٹس ایسے ہیں جن میں آپ کو جابز ملنے کے زیادہ امکانات ہیں، کیونکہ عام طور پہ اسٹوڈنٹس جو بھی سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ پھر آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا کہ آپ یہ اینالائز کریں گے کیا واقعی مارکیٹ میں جابز ملتی ہیں اور جو جاب آپ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ آپ کو مل جائے گی، اور آلٹرنیٹو جابز مارکیٹ میں کیا اویلیبل ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ لیں گے تو آپ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کریں گے لیٹس سے کہ یو وانٹ ٹو اسٹڈی پبلک ایڈمنسٹریشن۔ سو آپ اگر اس تمام بات کو ایک لاجیکل سیکوینس میں ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اس کو اینالائز کریں تو یوں آپ کو لگے گا کہ آپ کی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہے۔ ہربرٹ اے سائمن کا کہنا یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہیومن بینگز ہیں یا آرگنائزیشنز میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اتنے ریشنل نہیں ہوتے ہیں، یعنی اتنا سائنٹیفک اور لاجیکل سیکوینس جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا جاتا فیصلے کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے آرگنائزیشنز میں فیصلے کیے جاتے ہیں اس میں عام طور پہ مینیجرز جو ہیں وہ اپنی کوگنیٹو ایبلٹیز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ اب کوگنیٹو ایبلٹیز کیا ہیں؟ یعنی وہ اپنی ججمنٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ آرگنائزیشنز میں مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کا اس ادارے میں کام کرتے ہوئے ایک عرصہ گزرا ہوتا ہے اور وہ زیادہ تر جو فیصلے کرتے ہیں وہ کوگنیٹو ایبلٹیز یا ججمنٹل ایبلٹیز پہ بیس کرتے ہیں۔ یہ بھی اس بات کی ڈیسیژن میکنگ کی تھیوری میں ہربرٹ اے سائمن نے کہا کہ جو فیصلے مینیجرز کرتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اتنا ریشنل پروسیجر فالو کریں، یعنی پہلے وہ فیصلہ کرنے سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ پرابلم کیا ہے، پھر اس پرابلم کے وہ مختلف پہلوؤں کو دیکھیں، اس کو اینالائز کریں، اس کے لیے انفارمیشن کلیکٹ کریں اور پھر آخر میں ایک نتیجے میں ایک جو ہے فیصلہ اس کو پک اور چوز کریں۔ تو ہربرٹ اے سائمن کا کہنا یہ ہے کہ اتنا سیکوینشل، لاجیکل اور ریشنل جو ہے طریقہ آرگنائزیشنز میں فالو نہیں کیا جاتا، اینڈ اٹس موسٹ آف دا ٹائم اٹ از ہیورسٹک اور ججمنٹل دیٹ ڈیسیژنز آر میڈ۔ میں آپ کو ایک دوسرا اگزامپل دوں گی جو کہ آپ کے سامنے آپ کو سلائیڈ پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور اسی چیز کو الیبوریٹ کرتے ہوئے کہ جتنا بھی بیہیویئر آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے، یعنی مینیجرز کا لیں یا امپلائیز کا یا سبارڈینیٹس کا، دے آر کانشیسلی، دیئر ایکشنز آر گائیڈیڈ بائی دیئر انکانشیس اینڈ کانشیس ایکسپیرئنسز، یعنی وہ تجربے جو ان کو ابھی حال ہی میں ہوئے ہوں یا وہ تجربے جو ان کو ماضی میں بہت عرصہ پہلے ہوئے ہوں، تو ان کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگزامپل آپ کے سامنے ہے، مثال کے طور پہ ایک مینیجر ہے، اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ایک امپلائی کو فائر کرنا ہے، یعنی اس نے ایک امپلائی کو نوکری سے فارغ کرنا ہے۔ تو کیا یہ فیصلہ اتنا آسان ہے کرنا کہ وہ اتنی آسانی سے ایک امپلائی کو آرگنائزیشن میں فائر کر دے؟ تو کیا چیزیں ہیں جو اس کے ذہن میں آئیں گی، اور چند ایک سوالات، اس کی جو سوالات یا کنسیڈریشنز جو اس کے ذہن میں ہوں گی وہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ یہ ہوں گی کہ واٹ ول ہیپن ٹو دا ورک، جو وہ کام کر رہا تھا اس کام کا کیا ہوگا، کیا اس کو کوئی نیا شخص جو ہے اس کو ہائر کرنا پڑے گا، اور اگر نیا شخص آئے گا تو کیا وہ اتنا ایکسپیرینسڈ اور ٹرینڈ ہوگا جو وہ اس پرانے شخص کی جگہ اسی طرح سے کام کر پائے جیسے کہ وہ کر رہا تھا۔ تو یہ ایک کانشیس اس کے کنسیڈریشنز ہوں گی اس امپلائی کو نوکری سے فارغ کرنے کی۔
انکانشیس جو اس کے ذہن میں جو اس کے بیہیویئر کو گائیڈ کریں گی، یہ عین ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اس کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس جو ہیں اس امپلائی سے اتنے اچھے نہ ہوں، یا اس کے کوئی ان پلیزنٹ ایکسپیرئنسز ہوں، تو یہ چیزیں اس کے ذہن میں انکانشیسلی موجود ہوں گی. تو فیصلہ جو ہے، ہربرٹ اے سائمن کا کہنا یہ ہے کہ مینیجرز جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں کانشیس اور ان کانشیس ایک فیلنگز یا انفارمیشن آلریڈی اسٹورڈ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں. لہذا اس کے اسی ریسرچ کے اوپر جو اس نے ریسرچ کی اس کو اس پہ نوبیل پرائز ملا. اور جو اہم چیز اس نے بتائی، اس نے یہ کہا کہ آرگنائزیشن میں ہم اگرچہ ریشنل ماڈل جیسا کہ کلاسیکل اسکول والے اکثر یہ کہتے تھے کہ آرگنائزیشنز بڑی میکینیکل میکینسٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہے. چونکہ آرگنائزیشنز comprise of human beings, it's very important before managers take decisions to take into consideration the human element. اب ہم مین فیچرز پر آتے ہیں ابھی تک جو ہیومن ریلیشنز کی، کہ ہم نے کیا باتیں ہیومن ریلیشنز کے حوالے سے کہیں، اور یہ جو آپ کو تھرو لیکچرز اور جو سلائیڈ کے ذریعے جن باتوں کا پتہ چلا، اٹ واز جسٹ اے اسنیپ شاٹ. ہم نے جن لوگوں کے کام کا ذکر کیا یہ وہ میجر کنٹریبیوٹرز تھے جنہوں نے ہیومن ریلیشنز کے بارے میں اپنی تھیوریز جو ہیں وہ پیش کی. میجر کنٹریبیوشن جو دو مین پوائنٹس ایمرج ہوتے ہیں ہیومن ریلیشن اسکول کے، ایک تو یہ ہے کہ مور اٹینشن از گیون ٹو انڈیویجولز، ڈیسیژن میکنگ اینڈ نیچر آف اتھارٹی. ہیومن ریلیشنز جو ہیں وہ زیادہ اہمیت they give it to the people in the organization, and they think if we ignore the human element in the organization, the human organizations will not be able to function. دوسری چیز جو انہوں نے ایمفسائز کی، this was a stress is laid on informal interpersonal relationship, group dynamics and communication pattern. یعنی انفارمل ریلیشن شپس جو ہیں وہ بھی آرگنائزیشن میں اتنے ہی اہم ہیں جتنے فارمل. اور فارمل اور انفارمل ریلیشن شپس کیا ہوتے ہیں؟ فارمل وہ ریلیشن شپس ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن میں ہیرارکیکلی ارینجڈ ہوں، اور میں نے آپ کو ہیرارکی کا کانسیپٹ بتایا ہے کہ دیر از اے باس اینڈ دیر آر سبارڈینیٹس، اور دیر از این ایڈمنسٹریٹر ایٹ دا ٹاپ اینڈ دین دیر آر پیپل ورکنگ انڈر ہیم. دیٹ از اے فارمل ریلیشن شپ which is between the boss and his subordinates. And informal relationships are they can be vertical relationships which are informal and they will be horizontal. کیونکہ organizations کو اگر ہم vertically دیکھیں تو they appear as a pyramid top down, اور اگر ہم ان کو horizontally دیکھیں تو horizontally ہمیں organizations جو لوگ ایک ہی لیول پہ organization میں کام کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں horizontal relationships. تو ریلیشن شپس ایگزسٹ کرتے ہیں بوتھ فارمل اینڈ انفارمل، یعنی آپ کی ود ان دی آرگنائزیشن لوگوں سے دوستی اور اس کے باہر آرگنائزیشن سے بھی لوگ ملتے جلتے ہیں، دے فال انٹو انفارمل کیٹیگری. سو دس از واٹ وی ہیو سو فار ڈسکسڈ کہ گروپس کے بارے میں ود ان دی آرگنائزیشن پیپل فنکشن ایز گروپس، پیپل ود سملر people with similar ideas, they form a group. People with different ideas may form another group within the organization. لیکن ان گروپس کے باوجود یہ چیز اہم ہوتی ہے کہ وہ فارمل ریلیشن شپ جو ہے اس کو اسی طرح سے برقرار رکھیں. اب ہم آتے ہیں بیہیورل اسکول کی طرف. بیہیورل اسکول جیسا کہ آپ کو نام سے پتہ چلتا ہے کہ they focused on the behavior of individuals in the organization. Let me tell you, there is a lot of overlap between the behavioral school and human relations school, because both of these schools of thought, they concentrate on the human beings, but they concentrate on different aspects of the human relationships within the organization. As far as human relations are concerned, they focus on what is called the group dynamics, and as far as the behavioral school is concerned, they focus on the individual.
بہیورل اسکول میں جن کی زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ ہیں سائیکالوجسٹ. موسٹ آف دیم ہو ڈیولپڈ دا تھیوریز آن ہیومن بہیویئر ور سائیکالوجسٹ. اگرچہ جب بہیورل اسکول کی بات کرتے ہیں تو سوشل سائنسز کے دو اور ڈسپلن آتے ہیں. ایک ہے اینتھروپولوجی اور دوسری ہے سوشیولوجی. اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی دونوں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹوورڈز دی انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن بہیویئر ان دی آرگنائزیشن. Now let's see what is the focus of study of a behavioral school. The focus of study of the behavioral school was human motivation and social environment. یہ ان کا ایک بنیادی فوکس تھا. They studied the behavior of individuals in the organization. یعنی کس طرح سے لوگ اداروں میں بہیو کرتے ہیں. اب سوال آتا ہے, میں آپ کو اور اس کی باریکی میں لے جاؤں گی کہ بہیویئر کیا ہوتا ہے. بہت ہی اس کی بریف ڈیفینیشن ہے, ایکشنز آف پیپل دیٹ آر سین از اے بہیویئر. بہیویئر کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ایٹیٹیوڈز کو ہم دیکھ نہیں سکتے, وہ بہیویئر کے تھرو آرگنائزیشنز میں نظر آتے ہیں. اس چیز کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آپ سلائیڈ پر دیکھیں. بہیویئر جو ہے وہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. یعنی وہ اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھ رہے ہیں, ٹپ آف دی آئس برگ آپ کو معلوم ہے ایک ایسا پہاڑ برف کا ہوا ہے سالڈ جس کی صرف چوٹی نظر آتی ہے. ریسٹ آف اٹ از سبمرجڈ ان دی واٹر. آئس برگز جو ہوتے ہیں دے آر سبمرجڈ ان دی واٹر. سو واٹ ڈو وی سی, جسٹ دا ٹپ آف اٹ, اس کی چوٹی نظر آتی ہے. ریسٹ آف اٹ از سبمرجڈ. اور جو بہیویئر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں, وہ جو نظر آنے والی چیز ہے وہ چیز بہیویئر ہے. اور اس کے نیچے انسان کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں, تھاٹس ہوتی ہیں, موٹیوز ہوتی ہیں, فیلنگز ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. نظر وہ آتی ہیں جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں آرگنائزیشنز میں. جس طرح سے ہم مثال کے طور پہ اس کی ایک میں مثال دوں گی کہ جب سوسائٹی میں وی آل موو اراؤنڈ آن روڈز, ان پبلک پلیسز, پارکس ہیں, ہاسپٹل میں, بہت جگہوں پہ آپ کو بے شمار لوگ نظر آتے ہیں. تو بہیویئر ہم کس طرح سے آبزرو کرتے ہیں لوگوں کا. بہیویئر ہم آبزرو کرتے ہیں, فار ایگزامپل if somebody has taken peeled off a fruit, let's say کیلے کا چھلکا, کیلا کھایا ہے, اس کو بجائے اس کے کہ پراپرلی باسکٹ میں ڈالا ہے, اس کو آپ نے ویسے ہی سڑک پہ پھینک دی ہے. تو اس سے آپ کو بہیویئر کا پتہ چلتا ہے اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کیا ہیں, ان کی فیلنگ, ان کی سوچ کیا ہے. تو آپ ان کے ایکشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہی چیز جو ہے سائیکالوجسٹ نے اور انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کی بہت کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈز دی انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن بہیویئر اینڈ ٹوورڈز دی ڈیولپنگ دی تھیوری آف بہیویئرل اسکول. اس میں جو ہے ہم جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوشیولوجسٹ نے کنٹریبیوٹ کیا اور اینتھروپولوجسٹ نے بھی, لیکن سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کی اس میں زیادہ کنٹریبیوشن ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہیومن ریلیشنز اور بہیویئرل اسکول میں کافی کامنالٹی ہے اور آپ سلائیڈ میں ان کے کامن فیچرز جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. موٹیویشن آف پیپل, دیٹ از ون ایلیمنٹ جو ان دونوں میں کامن ہے, لیکن اس کو زیادہ جس نے ایمفسائز کیا موٹیویشن کو وہ ہے بہیویئرل اسکول. جو ہیومن ریلیشن اسکول ہے اس نے اتنا اس کو ایمفسائز نہیں کیا, دے میڈ اے پاسنگ ریفرنس ٹو اٹ, بٹ زیادہ ایمفسس جو تھا وہ بہیویئرل اسکول نے اس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی اور مختلف تھیوریز جو ہیں ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن بہیویئر وہ پروپاؤنڈ کی. دوسری چیز جس کو دونوں اسکولز یعنی بہیویئرل اور ہیومن ریلیشنز ایمفسائز کرتے ہیں اور اسٹڈی بھی کرتے ہیں وہ ہے کمیونیکیشن ود ان دی آرگنائزیشن. ہاؤ ڈز کمیونیکیشن ٹیکس پلیس, اینڈ وی ول گو ان ٹو گریٹر ڈیٹیل the various forms of communication when we are going to come to this topic. The third element which both the schools emphasize are interpersonal relationship. How do people interact within the organization?
عام طور پہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آپ دیکھیں بہت سی چیزیں جو معاشرے میں ہوتی ہیں وہی چیزیں آرگنائزیشن میں آتی ہیں. وہ جو چیزیں جو ہمارا بیہیویئر آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ہوتا ہے, ہم وہی بیہیویئر وہی چیزیں اپنے اداروں میں لے کر آتے ہیں. تو انٹر پرسنل ریلیشن شپس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ان کو بہت زیادہ بیہیویئرل اسکول نے اور ہیومن ریلیشنز نے ایمفسائز کیا. فورتھ چیز جو ہے جو کامن ہے دونوں اسکولس کے بیچ میں, انڈیویجول اینڈ گروپ بیہیویئر, لیکن ہیومن ریلیشنز نے اس کو زیادہ ایمفسائز کیا اور انڈیویجول بیہیویئر کو بیہیویئرل اسکول نے زیادہ ایمفسائز کیا. بہت سے کنٹریبیوٹرز ہیں یعنی جنہوں نے بیہیویئرل اسکول میں ڈفرنٹ تھیئریز جو ہیں وہ پیش کی. میں اس وقت آپ کے سامنے دو مین جو اس کے کنٹریبیوٹرز ہیں ٹورڈز دی تھیوری آف ہیومن موٹیویشن, وہ میں آپ کے سامنے ہے. ون از ابراہم مازلو اینڈ دی ادر از ڈگلس میک گریگر. تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈگلس میک گریگر نے کیا کہا, اس کی کیا تھیوری تھی, اینڈ ہز تھیوری واز اباؤٹ ہیومن بیہیویئر. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ابراہم مازلو نے ہیومن بیہیویئر یا ہیومن موٹیویشن کے بارے میں کیا کہا. دو تھیوریز پیش کی ڈگلس میک گریگر نے, تھیوری ایکس اور تھیوری وائی کے نام سے ہے. تھیوری ایکس جو ہے وہ نیگیٹو ازمپشن اباؤٹ ہیومن بیہیویئر ہے. یہاں یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو تھیوری ایکس اور تھیوری وائی ہے اس کی ایپلیکیشن جو ہے وہ آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ میں ہے. اگرچہ آپ اس کو آرگنائزیشن سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کی ایپلیکیشنز دیکھ سکتے ہیں, لیکن میک گریگر نے اس کو دو ایسپیکٹس میں ڈیوائڈ کیا کہ مینیجرز جب امپلائیز کو آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے دو ازمپشنز ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں, اور تھیوری ایکس جو ہے دیٹ از اے نیگیٹو ازمپشن اباؤٹ دی ہیومن بیہیویئر ان دی آرگنائزیشن. تو کیا چیز ہے وہ جو تین اس نے چیزیں پوائنٹ کی. پہلا یہ ہے کہ ہیومن بینگز ڈس لائک اور ورکرز اور امپلائیز ڈس لائک ورک, وہ کام نہیں کرنا چاہتے یا دے وانٹ ٹو شرک ورک, وہ کام کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں, ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. اگر انسان کو کسی چیز میں شارٹ کٹ ملے تو کیا ضرورت ہے ذمہ داری لینے کی, ٹھیک ہے کسی اور طریقے سے کام ہو سکتا ہے تو ویسے ہی کیا جائے. اور بات بھی صحیح ہے, ایسے لوگ بہت سے ملیں گے آپ کو ادارے میں جو رسپانسبلٹی اوائڈ کریں گے یا اپنے اوپر ذمہ داری کبھی نہیں لیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ میری وجہ سے نہیں, مسٹر ایکس وائی زیڈ کی وجہ سے یہ کام غلط ہوا ہے. لیکن اگر کام صحیح ہوگا تو وہ کہیں گے یہ مسٹر ایکس وائی زیڈ کی وجہ سے کام ٹھیک نہیں ہوا, یہ میری وجہ سے ہوا ہے. بہرحال یہ تو ایک نیگیٹو ازمپشنز ہیں اباؤٹ ہیومن بیہیویئر کہ رسپانسبلٹی کو اوائڈ کرتے ہیں. تیسری چیز جو تھیوری ایکس میں کہی وہ یہ تھی کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی سپروائزڈ. People just want to be free. They want that nobody should watch them that what they are doing. آپ کو یقیناً ایسے لوگ ملیں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ ہاں why should we be supervised? We are so skilled. We know our job. And if we know our job and performing our duty, why should a senior person or somebody in the hierarchy should ask us what we have done and what we should do? کئی لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی یہ بات کیوں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ ایک تین نیگیٹو ازمپشنز اباؤٹ ہیومن بیہیویئر ہیں جو تھیوری ایکس سے میک گریگر نے کہیں کہ دیر وڈ بی اے کیٹیگری آف پیپل ہو وڈ بی بہیونگ لائک دس ان دی آرگنائزیشن. تھیوری وائی جو ہے دیٹ از اے پازیٹو ازمپشن اباؤٹ ہیومن بیہیویئر. یہ بالکل اس کے برعکس ہے. یہاں پر یہ ہے کہ پیپل دے وانٹ ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی, دے ایکسپٹ ریسپانسبلٹی. انہیں ذمہ داری دی جائے تو وہ اس کو اوائڈ نہیں کریں گے, اینڈ دے ول بی ریڈی اینڈ پریپیئرڈ ٹو ٹیک چیلنجز, ذمہ داری لیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو ایکسرسائز کنٹرول اینڈ دے تھنک دے کین ایکسرسائز کنٹرول. یہاں پہ کنٹرول سے مطلب ہے نظم و ضبط, اپنا سیلف کنٹرول جو ہے. یعنی جب ہم ادارے میں آتے ہیں
or we start working in the organization, there are a number of things that we have to leave behind. For example, ہمیں اپنی پرسنل پسند اور ناپسند جو ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس ادارے کی بہتری کے لیے یا جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے ہم نے کس طرح سے اس کو اپنی بیسٹ ایبلٹی سے پرفارم کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امپلائیز کو یا ورکرز کو when they join the organization, to a large extent they have to exercise self-control. تو اس تھیوری کے مطابق those who belong to the category of theory Y, they can exercise self-control. تیسری چیز جو اس میں کہی گئی, they have the capacity to be creative. Creativity means that one, people continue to do a routine work in the organization, and whatever is assigned to them, they will continue to do that, and they will not think that they can do something else given the degree of or the scope of the work that they have. They will not try to think it in doing the work in an innovative or a creative way. So these people who belong to this positive group, they are the people who are creative, and within the scope of the work that is assigned to them, they can innovate, and they can innovate new ways of doing things, or innovate in creating new products or in creating new services. چوتھی چیز جو اس میں ہے, can work as for them, work is as natural as rest is for them. یعنی وہ کام کو ایک نیچرل یعنی پارٹ آف دیئر لائف سمجھتے ہیں, جیسا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ آرام کرنا, کھانا پینا یا انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ایک زندگی کا حصہ ہے, کہ جہاں انسان کام کرتا ہے اس کے بعد اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے ہی اور شی وانٹس ٹو ہیو انٹرٹینمنٹ. تو اسی طرح سے جو کام ہے وہ بھی اتنا ہی ایک نیچرل طریقہ ہے. یہ ایک تھیوری, دو جو تھیوریز ہیں, تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی, دے ریفلیکٹ ٹو ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف پیپل ورکنگ ان دی آرگنائزیشن. اور جب آپ کو کسی ادارے میں آپ کو کام آپ کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ڈگلس میک گریگر کی جو تھیوری ہے وہ اپلائی کرتی ہے. یعنی اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں پازیٹیو ایزمپشنز قائم کی جا سکتی ہیں, اور اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے جن کے بارے میں ہم نیگیٹو ایزمپشنز جو ہیں وہ قائم کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے جو کہ شو کر رہی ہے آپ کو میزلوز نیڈ ہائرارکی. اس سلائیڈ میں جو میزلو نے ایک بات کہی, مطلب میزلو کا جو مین کام ہے, his study was based on studying the middle class workers in United States. تو اس نے اپنے اس ریسرچ میں یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی مختلف نیڈز ہوتی ہیں, یعنی ہیومن بینگز کی مختلف نیڈز ہوتی ہیں. اب جیسا کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, میزلو نے نیڈز کو 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا: بیسک نیڈز, سیفٹی نیڈز, بلونگنگنیس نیڈز, ایگو اسٹیٹس نیڈ اینڈ سیلف ایکچولائزیشن نیڈ. اس نے یہ 5 کیٹیگریز جو ہیں, اس نے کہا کوئی بھی انڈیویجول ہوگا اس کی یہ 5 کیٹیگریز آف نیڈز جو ہیں اس میں ہوں گی. یعنی اس کا کہنا ہے کہ بیسک نیڈز کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ بیسک نیڈز وہ نیڈز ہیں جو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے, یعنی فوڈ, کلودنگ اینڈ شیلٹر. دیز کانسٹیٹیوٹ دی بیسک نیڈ. جو دوسری لیول آف نیڈ ہے وہ سیفٹی نیڈ ہے. سیفٹی نیڈز مین ایوری انڈیویجول وانٹ سم سیکورٹی اینڈ سیفٹی. سیفٹی کس چیز سے؟ ایکسیڈنٹ سے سیفٹی ہو, کوئی ناگہانی چیز, پرسنل سیفٹی سیکورٹی ہو, اولڈ ایج کی سیکورٹی ہو. یہ تمام سیفٹی نیڈز کی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو دوسری ہائر لیول آف نیڈ جو ہے وہ ہے
safety need. تیسری نیڈ جو میزلو نے آئیڈینٹیفائی کی وہ تھی نیڈ فار بلانگنگنیس. Now نیڈ فار بلانگنگنیس ایز اے ہیومن بینگ, اور جیسے ہم کہتے ہیں مین از اے سوشل اینیمل, وی وانٹ ٹو لیو ان سوسائٹی, وی وانٹ ٹو لیو ان گروپ, اینڈ وی وانٹ ٹو بلانگ اور آئیڈینٹیفائی آور سیلف ٹو اے گروپ. اگر ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے تو اس میں لوگ اپنے آپ کو برادری سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ میں فلانی برادری سے بلانگ کرتا ہوں, اپنے نام کے آگے وہ لگاتے ہیں, اور یہ ان کو ایک فیلنگ آف ایک احساس ہے کہ دے بلانگ ٹو اے گروپ وچ از سوشلی پاورفل, یا اس کی کوئی سوشل امپورٹنس ہوتی ہے. زیادہ ایڈوانس سوسائٹی میں نیڈ فار بلانگنگنیس جو ہے وہ پوری ہوتی ہے وین پیپل بلانگ ٹو سم ایسوسیشن. مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں ہی لیں, اگر آپ اپنے آپ کو کسی ایسی پروفیشنل ایسوسیشن کا ممبر بن جاتے ہیں تو آپ کی وہ ایک آپ کو سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتی ہے, اینڈ اٹ گیوز یو اے سینس آف بلانگنگنیس. تو یہ ہائر لیول آف نیڈ ہے. چوتھی نیڈ جو ہے وہ ایگو اسٹیٹس نیڈ ہے. ایگو اسٹیٹس, یہاں ایگو کو نیگیٹو سینس میں یوز کرنے کے نہیں ہے, اس کو کہا ہے کہ جب آپ ہائر لیول آف نیڈ پر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سم واٹ سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, اور آپ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کچھ کرنے کے قابل ہیں. سیلف ایکچولائزیشن جو پانچویں اور ہائیسٹ لیول آف نیڈ ہے, اس کا تعلق سیلف اسٹیم یا سیلف ریسپیکٹ سے ہے. یہ اس وقت انسان میں آتا ہے جب انسان ان تمام لیولز آف نیڈ سے کو پورا کر کے اس لیول پہ پہنچتا ہے. تو میزلو کا کہنا یہ تھا کہ اگر انسان کی انڈیویجول جو آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں اگر ان کی بنیادی نیڈز پوری نہیں ہوں گی تو ان کی ہائر لیول آف نیڈز پہ وہ نہیں پہنچیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امپلائیز جو آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں وہ ہائر لیولز آف نیڈ پر ہوں تو مینیجرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے امپلائیز کی بیسک نیڈز کو پورا کریں. اینڈ ہی سیز دیٹ اف ون ہیز ریچڈ دی highest level of need, let's say self-actualization, but immediately for some reason his or her basic needs are not met, the person will fall down to the basic level of need. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کو آپ he has got everything, highest level of need پر ہے, لیکن آپ اس سے اس کی بیسک نیڈز چھین لیتے ہیں, یعنی فوڈ, کلودنگ اور شیلٹر کسی وجہ سے he or she is deprived of that. So what will happen? According to Maslow, that person will fall or drop to his basic level of needs. وہ تمام نیڈز اس کو بھول جائیں گی جو ہائر لیولز آف نیڈ ہیں, اور وہ پھر اسی لیول پر آ جائے گا جہاں پر اس کی بیسک نیڈز جو ہیں پوری نہیں ہوئی ہیں, اور اس کا لیول جو ہے نیڈز کا وہ لو ہو جائے گا. تو میزلو نے یہ بتانے کی کوشش کی تھرو ہز تھیوری آف نیڈز کہ اگر مینیجرز کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے امپلائیز جو ہیں کس لیول آف نیڈ پر ہیں. اس کا کہنا تھا کہ جو لوگ لوئسٹ لیول آف آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مینیجرز ان کی بیسک نیڈز کو پورا کریں. ویسے تو یہ ضروری ہے کہ تمام جو امپلائیز آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں خواہ وہ ٹاپ یا باٹم لیول پر ہیں, ان کی بیسک نیڈز اگر پوری نہیں ہوں گی تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو موو ٹو دی ہائر لیول آف نیڈز. اس تھیوری کا بہت پاپولر تھیوری ہوئی اور اس تھیوری کو بہت سی آرگنائزیشنز نے استعمال کیا اور کرتی بھی ہیں جہاں پر امپلائیز کی بیسک نیڈز جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. ایسے ادارے پاکستان میں بھی موجود ہیں جو امپلائیز کو سبسڈائز ریٹس پر کھانا دیتے ہیں یا امپلائیز کو ہاؤسنگ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں ایٹ سبسڈائز ریٹس.
انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یا میڈیکل فیسلٹی جو ہے امپلائیز کو بیسک نیڈز میں یہ آتی ہے، میڈیکل فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اسی بنیاد پر، اس تھیوری کو لیتے ہوئے آرگنائزیشنز اپلائی کرتی ہیں کہ ان اپنے امپلائیز کو جہاں تک ممکن ہو وہ ان کی بیسک نیڈز پوری کریں. اور یہ اچھی آرگنائزیشنز کا ایک اہم پہلو ہے کہ وہ امپلائیز کی بیسک نیڈز کا خیال رکھتی ہیں. ناؤ وی موو آن ٹو دی نیکسٹ اسکول which is the system school, and the system school is the contributors, the name of the contributors are in front of you. There are three main contributors to the system school. Ferment E. Cast, James E. Rosenberg and William Scott. William Scott کی major contribution ہے in developing the system school. Now we will see what is it that the system schools is trying to explain about organizations. The word system is really borrowed from other biological sciences, and it is applied to social sciences. یہ word آپ جیسے دیکھیں کہ it attempts to see organizations as other systems. اب بایولوجیکل آپ دیکھیں کہ جو میں نے اگزامپل سلائیڈ پر دیے ہیں کہ کون کون سے سسٹمز جو ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے ارد گرد. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں اریگیشن سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں، آبپاشی کا نظام جو ہے سسٹم. ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے؟ وہ سسٹم جس میں ہم سب رہتے ہیں، یعنی انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور چرند پرند ہر ایک ہی نظام میں سب رہتے ہیں، اور ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے. انسان کو جانوروں کی ضرورت ہے، جانوروں کو گرینری، یعنی یہ کہنا چاہیے کہ دے نیڈ پلانٹس اینڈ ویجیٹیشن. Animals need plant and vegetation, and so each one is dependent on one system or the other. اگر ہم بایولوجیکل سائنسز میں جائیں اور اگر ہم ہیومن بینگز کو دیکھیں تو ہیومن بینگز کے کون سے سسٹم ہیں؟ سرکولیٹری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم پورا سسٹم ہے، اور سولر سسٹم وغیرہ وغیرہ بہت سی اس میں جو ہیں سسٹمز جو ہیں وہ موجود ہیں. اب آپ کو مثالیں دی گئی ہیں یہاں سامنے، آپ دیکھیں گے کہ یہ مثالیں بڑی مکسڈ اپ سی مثالیں ہیں. کیوں مکسڈ اپ ہیں؟ کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو میکینسٹک ہیں، یعنی میکینیکل ہیں. میکینسٹک سسٹمز کی کیا مثال ہوگی؟ میکینسٹک سسٹم کی یہ مثال ہے کہ کوئی مشین ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو لومز کی مثال دوں، یا اینی تھنگ دیٹ مینوفیکچرز، لیٹس سے کارڈ بورڈز، یا مینوفیکچر کرتی ہے کوئی مشین شوز مینوفیکچر کرتی ہے. اٹس اے میکینیکل سسٹم، رائٹ؟ اٹس میکینیکل بیکاز اٹ از آپریٹڈ بائی somebody and it has its mechanical devices. It doesn't interact with its environment. You give، اور میں آگے چل کے اس بات کو آپ کو کلیئر ہوگی کہ میکینیکل سسٹم اور لیونگ سسٹم یا آرگینک سسٹم میں کیا فرق ہے. آرگینک سسٹم وہ سسٹم ہوتے ہیں جو لیونگ ہیں، یعنی جو ریسپونڈ کرتے ہیں ٹو دا چینجز ود دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اب یہاں پر ہم ڈیفائن کریں گے کہ سسٹم کیا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. سسٹم اسکول ویوز آرگنائزیشن ایز یونیفائڈ پرپزفل سسٹم کمپوزڈ آف انٹر ریلیٹڈ پارٹس. اب جو چیز آپ ایمفیسائز کرنے والی ہے اس ڈیفینیشن میں سسٹم کی، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اٹ از کمپوزڈ آف ڈفرنٹ پارٹس، رائٹ؟ اٹ ہیز مینی پارٹس. A system has many parts, but those many parts combine to form a unified whole to achieve certain objectives, یعنی purposeful activity کے لیے. ایک اس کا ہے in different parts, unified, interrelated, and for a purposeful activity. Now, this theory provides us the opportunity to look at organization as a whole and as part of larger external environment. اب آپ یہاں پر سوال اٹھائیں گے کہ یہ پارٹ آف آرگنائزیشن کیا ہوتے ہیں، یہ آرگنائزیشن
ہم وہ جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ آرگنائزیشنز کے کیا ہوتے ہیں اور یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے. یہاں پہ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ ایکسپلین کروں گی کہ پارٹ آف آرگنائزیشنز کیا ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک آرگنائزیشن کا ایک ہائپوتھیٹیکل آرگنائزیشن کا اسٹرکچر دکھایا گیا ہے. اس اسٹرکچر میں ایک لیٹس سے دس از اے یونیورسٹی, اس کا ایک ہیڈ ہے جو ریکٹر ہے اور اس کے 3 پارٹس صرف شو کیے ہیں. There could be many more parts, but for the ease of understanding, I've tried to show 3 parts of one organization. وہ کون سے پارٹس ہیں؟ ایک اس کی ایگزامینیشن آپ کہہ لیں, برانچ ہے یا سیکشن کہہ لیں, جو بھی آپ اس کو اس وقت کہنا چاہتے ہیں. دوسرا ہے رجسٹریشن آف اسٹوڈنٹس, جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو رجسٹر کیا جاتا ہے. اور تیسرا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ, یعنی جو لوگ اس ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کی بھی ایک, یعنی لیٹس سے ٹیچرز ہیں یا دیر از ادر اسٹاف دیر, تو ان کی بھی جو مینجمنٹ ہے, دیر پے اینڈ سیلری اسٹرکچر, دیر لیوز ایکسیٹرا, دیر آل پرسنل میٹرز, یہ ہم آگے چل کے مزید ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ آف دی آرگنائزیشن از مینجڈ. تو اس آرگنائزیشن کے 3 پارٹس ہیں اور جیسے کہ ہم نے اس ڈیفینیشن میں آپ کو بتایا کہ سسٹم جو ہے کمپرائزز آف ویریس پارٹس which are interrelated for and unified whole to achieve certain purposeful activity, for a purposeful activity to achieve certain given goals. So آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر ادارے کے بہت سے پارٹس ہوتے ہیں اور ان پارٹس کو آپ جب یکجا کریں, یونیفائی کریں, تو وہ ایک ہول بن جاتا ہے, یعنی کمپلیٹ ایک چیز بن جاتی ہے. یہ یوں ہی آپ مثال لیجئے, کیونکہ اس کانسیپٹ کو اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے اور آپ نے ایف ایس سی میں اگر سائنس پڑھی ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ ہیومن بینگز جو ہیں ان میں بھی بے شمار سسٹمز کام کر رہے ہیں. ایک انڈیویجول جو آپ کو نظر آتا ہے اس میں جیسے مثال دی سرکولیٹری سسٹم ہے, نروس سسٹم ہے, اور پھر اپنا ڈائجسٹو سسٹم ہے, اسکیلیٹل سسٹم ہے, اینڈ یو کین گو آن 7 ڈفرنٹ سسٹمز ورکنگ ان دی ہیومن باڈی. بٹ وہ جو ڈفرنٹ سسٹم ہے وہ ایک یونیفائڈ ہول کیا ہے, یو سی ون ہیومن بینگ وچ کمپرائز سو مینی ڈفرنٹ ادر سب پارٹس. سو اسی طرح سے آرگنائزیشنز سے, کیونکہ میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جس دور میں جو تھیوری آتی ہے وہ اپنے حالات کے جواب میں ہوتی ہے, اس لیے سائنس چونکہ بہت پرفیکٹ سمجھی جاتی ہے سوشل سائنسز کی نسبت, تو سوشل سائنٹسٹ نے بہت سی ٹرمینالوجی جو ہے وہ بورو کی فرام دا نیچرل سائنسز. تو اسی لیے یہ سسٹمز کا کانسیپٹ جو ہے بایولوجی سے جیسے میں نے کہا لیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ یونیفائڈ ہول جو ہے نظر آرگنائزیشنز بھی, اور آرگنائزیشن کو کی انالوجی جو ہے یعنی ان کو یہ اسی طرح ہی تصور کیا جاتا ہے جیسے ہیومن بینگز ہیں. یعنی اگر ہیومن بینگز اپنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے رسپونڈ کرتے ہیں تو آرگنائزیشنز بھی اپنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے رسپونڈ کرتی ہیں. اور تمام سوشل آرگنائزیشنز جو ہیں, سوشل ادارے جو ہیں جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ لیونگ ہوتے ہیں, وہ اسی طرح سے لیونگ ہوتے ہیں جس طرح سے کوئی بھی جاندار چیز ہے. اور اسی لیے آرگنائزیشنز کو یا سوشل آرگنائزیشن کو لیونگ انسٹیٹیوشنز کہا جاتا ہے. اب ہم سسٹمز تھیوری میں اور سسٹمز کے کانسیپٹس میں ہم جو مین کانسیپٹس اس سے ڈیل کرتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. پہلا جو کی کانسیپٹ ہے, ویسے تو دیر از اے ویری لانگ لسٹ آف دیز کانسیپٹس, لیکن پہلا کی کانسیپٹ ہے کہ ایک سسٹم کے سب سسٹم ہوتے ہیں, اور آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ سب سسٹم جو ہے وہ از اے پارٹ آف دی بگر سسٹم, دا پارٹ دیٹ میک اپ دا ہول. تو جیسے شروع میں ہم نے ڈیفائن کیا کہ دس از سب سسٹم, اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک اس کا حصہ ہوتا ہے سسٹم کا. دوسرا کانسیپٹ جو آپ اس سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ کانسیپٹ سسٹم میں ہے سائنرجی کا. شاید یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہو, اور ہے بھی نیا کیونکہ یہ اتنا
عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا. سائنرجی یہ ورڈ جو ہے دو ورڈز کو ملا کے بنایا گیا. ایک ہے انرجی اور دوسرا ہے سنتھسس. جب آپ انرجی کو سنتھسائز کرتے ہیں, دا ہول از گریٹر دین دی سم آف اٹس پارٹ. یعنی جو کمپلیٹ سسٹم ہے از گریٹر, وہ بڑا ہے ود دا سب پارٹس وچ کانسٹیٹیوٹ دیٹ ہول سسٹم. جو اگر ہم اسی سلائیڈ پہ جو پہلے میں نے آپ کو بتائی پارٹس آف دی آرگنائزیشن, تو یونیورسٹی اگر ہم لیں اور اس کا ڈپارٹمنٹ لیٹ سے کہ اکنامکس کا یا پبلک ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, تو پبلک ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چھوٹا ہوگا بنسبت ہول یونیورسٹی کا. لیکن یہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ ود ان دا یونیورسٹی یا ہر ایک سیکشن ود ان دی آرگنائزیشن will be contributing to the achievement of the goals of that organization. That is why that particular section is there. تیسرا کانسیپٹ ہے سسٹم باؤنڈری کا. اب سسٹم باؤنڈری جو ہے اس کو یہ کہیں گے اٹس اے باؤنڈری دیٹ سیپریٹس اٹ فرام دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. رائٹ, ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے. اب اگین گوئنگ بیک ٹو دا ایگزامپل آف یونیورسٹی, یونیورسٹی کی ایک اپنی باؤنڈری ہے, یعنی اس کی ایک دیر از اے پوائنٹ ویئر دا یونیورسٹی سیپریٹس فرام دی ریسٹ آف دا سوسائٹی یا فرام دی ریسٹ آف دی آرگنائزیشن. مثال کے طور پہ یونیورسٹی بھی ہے سوسائٹی میں, اکانومی میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور دوسری لیٹ سے ہاسپٹلز ہیں. تو جہاں پہ اگرچہ ون آرگنائزیشن از فیڈنگ دی ادر آرگنائزیشن, لیکن ایک پوائنٹ پر آ کر یونیورسٹی کی باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے اور ہاسپٹل جو ہے اٹ ہیز اٹس اون باؤنڈری. سو آل آرگنائزیشنز دیٹ ایگزسٹ ود ان دی بگر سسٹم دے ہیو دیئر باؤنڈری. سو ایچ سسٹم ہیز اٹس باؤنڈری. اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ان سسٹمز کی جو کہ لیونگ یا آرگینک سسٹمز ہیں, اور یہ آگے جو آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپن سسٹم اور کلوزڈ سسٹم. سو جو سسٹمز تھیوری کے جنہوں نے پروپیگیٹ کیا اس کو, انہوں نے کہا سسٹمز کوڈ بی اوپن سسٹم اینڈ سسٹمز کوڈ بی کلوزڈ سسٹم. ناؤ کلوزڈ سسٹمز میں کون سے سسٹمز آتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ کیا آرگنائزیشنز بھی کلوز سسٹم ہو سکتی ہیں؟ اٹ ڈپینڈس کہ کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کلوز سسٹم ہو سکتی ہیں. وہ کس طرح سے؟ جو آرگنائزیشنز بیوروکریٹک ہوتی ہیں, اور آپ کو اب تک بیوروکریٹک آرگنائزیشن کی کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ معلوم ہیں کہ جو آرگنائزیشنز بیوروکریٹک ہوتی ہیں وہ آرگنائزیشنز نسبتاً کلوزڈ ہوتی ہیں. کلوزڈ کس طرح سے ہوتی ہیں؟ دیٹ دیز ڈو ناٹ انٹریکٹ ود دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ. اب دوسری طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اوپن سسٹمز ان کو کہا جائے گا. they do not have very rigid systems boundary. When they do not have very rigid systems boundary, they are more open. Like universities would be more open organizations because they have loose boundaries as compared to organization which deals, let's say, with the crisis situation. Let's say police نسبتاً جو ہے کیونکہ ریجڈ آرگنائزیشن ہے, ہائیلی بیوروکریٹک ہے, اٹ ول بی ریلیٹیولی کلوزڈ. سو جو اوپن سسٹم ہے اور کلوز سسٹم ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ دیز وڈ بی ریلیٹیولی ہیو دا کلوز سسٹمز وڈ ہیو ریلیٹیولی ریجڈ باؤنڈریز. دے ول ناٹ بی واٹر ٹائٹ کہ بالکل وہ انٹریکٹ نہیں کرتی اپنی انوائرمنٹ سے, بٹ نسبتاً دے ول ہیو ریجڈ سسٹمز. اوپن سسٹمز they will be more flexible, they will be interacting and responding more with their external environment. اس کا جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ فیڈ بیک کا ہے, اور فیڈ بیک از دی ریٹرن آف انفارمیشن ٹو دی آرگنائزیشن. ناؤ فیڈ بیک از لائک دی آرگنائزیشن از سینڈنگ آؤٹ اٹس سروسز اینڈ آؤٹ پٹ, giving services and output, and it receives information whether the quality of service that is provided is up to the mark or not.
So that is return of information. اب آپ یہ ایک فگر دیکھ رہے ہیں. یہ ایک سسٹم کی آپ کو ایک فگر دکھائی گئی ہے اور اس کے ذریعے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی سسٹم جو ہے اٹ ٹیکس سرٹن انپٹس, رائٹ. اور انپٹس کون سے ہوتے ہیں؟ ہیومن انپٹس, لائک پیپل کم ٹو دی آرگنائزیشن, دے ورک, they are input. Then there are physical inputs, and then the third one is the financial inputs. Organizations جو ہیں جب تک ان کے پاس مین, مٹیریل اور منی یہ تین چیزیں نہ ہوں ان کے لیے اپنی سروسز کو پروسیس نہیں وہ کر سکتی. سو دے گیٹ ریسیو انفارمیشن فرام دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ, دے پروسیس دیٹ دوز انپٹس, right? They process those inputs, and during this transformation, when they convert the inputs into outputs, for example, اگر ہم سروسز کی پبلک سیکٹر میں سے مثال لیں تو ہماری یہ مثال ہوگی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں لوگ بھرتی ہوتے ہیں اور they are trained there and they are taught how they will be courteous to the people, and their output is the service that they provide, like the security to the life of the people. That is the output. Output, agar ye private organization hogi to output will be a tangible output, something that can be seen. But service جو ہے, جو protection ہے, یہ security ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اس طرح سے نظر نہیں آتی جیسے کہ آپ کو ٹیبل یا لیمپس یا ٹینجیبل چیزیں نظر آتی ہیں. سو آرگنائزیشنس کے اندر انپٹس ٹرانسفارم ہوتے ہیں اینڈ دے گو ان دی ایز آؤٹ پٹ ٹو دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ, اور پھر وہاں سے فیڈ بیک جو ہے وہ آرگنائزیشن کو ملتی ہے کہ وہ جو آؤٹ پٹ ہے یعنی جو سروس اور گڈ ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ کیسی ہے. اب جو سسٹمز کلوز سسٹم ہوں گے دے ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ دی فیڈ بیک, یعنی ریٹرن آف انفارمیشن نہیں ہوگی. اور ریٹرن آف انفارمیشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ ہو لیکن آرگنائزیشنز اس انفارمیشن پہ توجہ نہ دیں. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آرگنائزیشنز اگر رسپونڈ نہیں کریں گی اپنی جو انفارمیشن انہیں مل رہی ہے اباؤٹ دا کوالٹی آف دیئر پروڈکٹ اور سروس, دے ول ٹینڈ ٹو ڈیکے in the sense that they will become stagnant and they will exist no more. اس لفظ کو سسٹمز تھیوری کے کانٹیکسٹ میں انٹروپی کہا جاتا ہے, دیٹ از ڈیکیڈنس آف دا سسٹم. اور عام طور پہ جو کلوز سسٹم ہوتے ہیں جن کی سسٹمز باؤنڈری جو ہیں بہت ریجڈ ہوتی ہیں وہ ڈیکیڈنس یا ایکسٹنکٹ ہو جاتے ہیں. لہذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آرگنائزیشنز جو کہ ایک لیونگ آرگنزم کی طرح ٹریٹ کی جاتی ہیں اور خاص طور پہ سوشل آرگنائزیشنز, دے ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو دیئر ایکسٹرنل انوائرمنٹ. تو سسٹمز سے ہمیں تھیوری سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں, سوشل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایک لیونگ آرگنائزیشن ہے. سو واٹ ہیو وی کنکلوڈیڈ فرام واٹ وی ہیو اسٹڈیڈ سو فار؟ The points that have emerged so far are that all theories explain aspect of the organization. ہر تھیوری کلاسیکل اسکول ایک الگ ایسپیکٹ اپنا ایکسپلین کرتی ہے, ہیومن ریلیشنز نے دوسرا ایسپیکٹ آرگنائزیشنز کا دیکھا, اور سسٹمز اور بہیویئرل اسکول ڈفرنٹ اینگل سے آرگنائزیشنز کو دیکھ رہے ہیں. سو ایچ تھیوری ٹرائز ٹو ایکسپلین ڈفرنٹ ایسپیکٹ آف دی آرگنائزیشن. It also helps us understand the mechanical aspect. Mechanical aspect کیا ہے؟ لائن آف کمانڈ ہے, یونٹی آف ڈائریکشن ہے, ہیرارکی ہے وغیرہ وغیرہ, اتھارٹی ان دی آرگنائزیشن, the mechanical aspect of the organization. And this also helps us to understand human side and the relationships in the organization. So تمام theories جو ہیں وہ ایک مختلف اینگل سے آرگنائزیشنز کو دیکھتی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی, اور جو آپ کو کتابیں سجیسٹ کی گئی ہیں ان کو آپ کنسلٹ کرنا شروع کر دیں گے اور ان نوٹس پہ توجہ دیں گے, اور مزید سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے, کچھ ان کے جوابات ملیں گے اور کچھ کے جوابات آپ کو ان کتابوں سے مل جائیں گے. ٹل آر نیکسٹ لیکچر وچ ول بی اے 6th لیکچر,
and we will be finishing then. Allah Hafiz.